بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکت باغ چاند جس دل افروز صاحب لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کلی اس گلے پاک منبر پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے قاری ہوئے شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر برہ میں صدوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلو سدینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راغب گوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ بلبل قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام آل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شہر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شرفت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نصب و فروض حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جو آدمی حضور پر ایمان رکھتا ہو
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو تو حضور کے غلاموں میں ایسے حضور کے غلاموں کے بارے میں ایسے گفتگو کرتا ہے جان ساران بدرو اوت پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امام پہ لاکھوں سلام۔ شاہ جی چونکہ گیلانی ہے اعلیٰ حضرت کے قادری ہیں تو انہوں نے 11ویں والے پیروں کی بارگاہ میں کیا نذرانہ پیش کیا غوث اعظم امام التقا کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر خو پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملامت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو بے دے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام زندہ باد زندہ باد حضرات اسی وقت سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قرآن حضرات خانان حضرات قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے نبی علیہ السلام کے غلاموں میں حضرت قبلہ پیر طریقہ قرابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید مقصود احمد شاہ صاحب گیلانی زید شرف کے حکم بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں جب پاکستان میں لبیک کے نعرے پر پابندی کی صورت پیدا ہو رہی ہے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ عرس ہو رہا ہے اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی تو شاہ صاحب قبلہ آپ کے مریدین کو لاکھوں سلام جنہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ہے رسول اللہ کے لیے تو پھر ہمارے آباء و اجداد کا عرس ہو اور پھر وہاں لبیک کا نعرہ نہ لگے توجہ بھائی توجہ آپ جب یہ ہاتھ نہیں نہ اٹھاتے پورا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو آدمی حضور کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ جان کیا دے پورا ہاتھ اٹھائے اوپر پورا ہاتھ اٹھائے
آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو اٹھا ہوا ہاتھ کتنی دنیا کو پریشان کر جاتا ہے۔ یہاں بھی جو لبرل ہیں، یہاں سے لے کر ٹرمپ تک، ٹرمپ سے لے کر اسرائیل تک، ان کو پریشان کر جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دلیر کر جاتا ہے کہ نہیں نہیں، صدیوں کے بعد بھی حضور کے غلام موجود ہیں۔ آپ اپنا پورے پیانہ و جذبے سے ہاتھ اٹھایا کریں، یہ رسماً ہاتھ آپ نہیں اٹھاتے۔ ہاں جی، یہ صدیوں کے بعد ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی لیکن حضور کے غلاموں میں آج بھی وہی دم خم موجود ہے۔ اور یہ رسماً ہم نہیں جلسے کرتے اور نہ اس میں کسی کو کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ کی آپ سیاسی جلسہ، میں نے بھی سیاسی بات کی ہے، اگر اس نعرے سے بھی کسی کو تکلیف ہو تو کروڑ بار ہو، ہماری بات ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ایسے کر کے نعرہ لگائیں۔ تاجدار ختم نبوت۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو یہ آواز بھی سن لے، ان کے چہرے بھی سن لے، دیکھ لے اور ان کے جذبات کو بھی دیکھ لے۔ تاجدار ختم نبوت، یہاں سے لے کر پوری دنیا سن لے کہ امت مسلمہ کا وجود پھر رہ ہی نہیں سکتا اگر حضور کی ختم نبوت کا ہم پیرا نہ کر سکیں۔ ہاں جی، اس لیے پورے صدیق اکبر نے پوری سلطنت فرمایا سب جائیں، بوڑھے بھی جائیں، جوان بھی جائیں، بدری بھی جائیں، غیر بدری بھی جائیں، نابینے بھی جائیں، آنکھ والے بھی جائیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا سارے جنگ یمامہ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے امت مسلمہ نے اس پر کتنی قربانیاں دی ہیں اور اجماع صحابہ پہلا جو ہوا وہ تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت پر ہوا۔ اس سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ امت اپنی گردنیں بچا لے گی۔ ہم نے یہ پگڑیاں اور گردنیں رکھی رسول اللہ کے لیے۔ یہاں بھی یہی باندھتے رہے، جیل میں بھی اسی طرح باندھتے رہے، پیشیوں پر بھی ایسے باندھتے رہے اور اٹھا کر جیل کی گاڑی میں مجھے رکھتے تھے، اٹھا کر جیل کی گاڑی سے اتارتے تھے، پھر ویل چیئر پر رکھ کے پھر سلاخوں میں بند کرتے تھے۔ پگڑی ایسی رہتی تھی اس وقت۔ اس واسطے جب نعرہ لگے تو پورے جذبے سے، آپ کو پتہ نہیں ہے پوری امت مسلمہ کی نظریں اب پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، ہمارے پاس میزائل موجود ہے، دنیا کی بہترین فوج موجود ہے اور دنیا کی بہترین ہمارے پاس حضور کے غلام موجود ہے۔ آپ ایسے نہ باتیں کریں، جب نعرہ لگائے تو اپنا چہرہ بھی آپ کو بتائے، آنکھوں سے شرارے نکل رہے ہیں، سینہ جو ہے حضور کی محبت میں پھٹ رہے کہ قریب آپ پہنچا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مولا کائنات سے حضور کی ختم نبوت والی حدیث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممدد ولا بالقصیر المتردد وکان ربعا من القوم ولم یکن بالجاد القدد ولا بالصبد کان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين آدم الاشفار جليل المشاشم القدد اجرد ذو مسروبة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحد من سبب واذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین۔ کوئی قیامت تک کوئی چونچڑا کیسے کر سکتا ہے؟
بین کتفی خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین واجود الناس صدرا واصلب الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم مشیرا من رأوا بداہتا حابوا ومن خالطہ معرفتا محبا یقول نائت لمر قبلہ بلا بعدہ مثلا۔ مولا علی فرماتے ہیں جس نے حضور کو دور سے دیکھا وہ پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے، جب قریب آیا تو کہنے پر مجبور ہویا کہ نہ مجھے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا۔ اب یہ تو امام مولا علی سے روایت ہے، اب امام حسن سے روایت ہے۔ بس یہ بھی بیان کرنا جرم بن رہا ہے پاکستان میں، ایسے نہیں ہوگا۔ پاکستان کا بنتے ہوئے نعرہ کیا لگا، کل یکم اگست شروع ہو رہی ہے، 14 اگست کو پاکستان بنا، ہمارے بزرگوں نے نعرہ کیا لگایا، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، علامہ اقبال، پیر سید جواد علی شاہ صاحب، سید ابو الاسناد قادری، پیر مانکی شریف، پیر زکوڑی شریف، مولانا عبدالحامد بدایونی، سید نعیم الدین مراد آبادی، تاجدار اہل سنت، سب بزرگوں نے مل کر کیا نعرہ لگایا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ دی ضرب داؤ تاکہ رنجیت سنگھ کا جڑا بت نہ کلے نسل کیتا اور ضرب نہ بھی ڈھا پا 72 سال کے بعد رنجیت سنگھ کی کلمات تمہیں نظر آئی؟ اگر تم نے بت تو ویسے ہی حضور نے فتح مکہ والے دن توڑ دیے تھے سارے، اگر تم نے کوئی کسی کا بت نصب بھی کرنا تھا تو شہاب الدین محمد غوری کا بت نصب کرتے، نور الدین زنگی کا کرتے، صلاح الدین ایوبی کا کرتے، اور محمود غزنوی کا کرتے، التمش کا کرتے، علاء الدین خلجی کا کرتے، شیر شاہ سوری کا کرتے۔ تم نے رنجیت سنگھ کا بت نصب کیا۔ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا؟ کمینوں، پاکستان بنا اسلام کے لیے ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ دی ذات لا بھائی پوری دنیا تے بہت اہلان اینج نعرہ لا۔ فتح مکہ والے دن حضور جب طواف کعبہ فرما رہے سن نا، میرے آقا طواف کعبہ دے دوران اشارہ کرتے سن، جا حق و ضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حضور بت کی طرف اشارہ کرتے تو بت اونچے منہ گر جاتا تھا۔ 360 بت بھی حضور نے جلائے، حبل بت جو کعبے کے اوپر تھا، مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اس کو نیچے پھینکا۔ ابو سفیان کہنے لگے اب اس کا کیا بنے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے اب اس پر پیشاب کیا جائے گا، بت پر اور کیا کیا جائے گا؟ ہمارے آقا مولا آ گئے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرم کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر کو تھر تھرا کر گر گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ دی ضرب اسی کٹھی کی تھی تو دنیا پھر رہنے بائیں بائیں شاہ کی تھی نا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول۔ ہمارے بزرگوں نے یہی نعرہ لگایا پاکستان بناتے ہوئے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان سے پانی جو ہے بالکل پیو، پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن توجہ میری بات ہے، میں جب ایسے لاہوروں چل کے تک نہیں پیتا۔ کامیابی خارج از ملت سے ہو، یہ جو باہر کے اندر جا کر یہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی۔ اسلام کو ہٹ کے کیڑی کامیابی ہے؟ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی۔ دشمن پیسے لے کے تو شہرت لڑی، شاعر کہنا اس سے تو بدنامی بھلی۔
اور بے وفا تم کو کہے آل حرم اس سے بچو. مسلمان اٹھ کے کہہ دے من کی تجھی غداری کر رہے ختم نبوت نام اس سے بچو. بے وفا تم کو کہے آل حرم اس سے بچو. اور دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی. بس بت پرست ہمیں کہہ دیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ کسی کو سنتے ہی نہیں ہیں یہ اپنی مناتے ہیں یہ بات ہمیں گوارا ہے. ہاں یہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. بس ہمارا ایک ہی منشور ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا. روٹی پانی روٹی کے لیے پاکستان بنا. روٹی تو صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتی تھی. کیسا وہ کسرا کے خزانے ان کے پاؤں میں آ گئے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تم نے. روٹی کے لیے قوم کو تم نے 12 سال گزار دیے. روٹی کے لیے ہم روٹی دیں گے یہ ذمہ تو میرے رب نے خود اٹھایا. امان اللہ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جس کا ذمہ میرے رب نے اپنے خود کرم سے اپنے ذمہ لیا. تم کون ہوتے ہو کسی کو روٹی دینے والے؟ اس بات کی بات کرو ایسی بات کرو جس کے لیے پاکستان بنا. پاکستان صرف اور صرف اس لیے بنا کہ رسول اللہ کا دین یہاں تخت پر آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا. ہاں جی آپ کھڑے کرے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایسے پورے ہاتھ کھڑے کرے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں نے آپ کو زیادہ امتحان نہیں لینا بس آپ نے نعرہ ہی لگانا ہے. کیوں شاہ جی آپ نے نیکی کے مات کوئی گھمنڈ کرے مولوی خادم پگڑی باندھ لئی اس واسطے یہ بڑا معزز بن گیا حضور کے نام پر. یا کھڑی نہیں لگوا سکتا جیل میں نہیں جا سکتا. شالا تو اس دن کبھی نیند نہ آوے. جنہوں نے کہا ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں شرم نہیں آئی. لبیک کا اتنا ہی مانا ہے حضور میں بھی حاضر میرے بچے بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میری عزت بھی حاضر. اس سے زیادہ لبیک کا کوئی مانا نہیں. جس نے کہا میرا لبیک سے تعلق نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے میں حضور کے لیے حاضر نہیں ہوں. پھر بتا تو کس کے لیے ہے؟ شالا بہت دلہ کبھی نہیں رہا واقعی نہیں آتی بہت دلہ نہیں کی ہویا اسی کو پھانسی چڑھ گیا جیل جا کے کوئی پھانسی کاٹ لگے ہوئے سن جیڑا جانا سی تو چاڑی آ جائے. ایک امتحان سی بھائی کیڑا جناب اقبال کہتا ہے خطر تابو تمہارا امتحان یار ممکنات ہے جسم و جہاز. اقبال کہتا خطرے تو میرے تے پتہ لگتا ہے جڑا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ گیا. شالا بوز دلہ کدی نیند نہ آوے. یہ میری دعا نہیں میری دعا نہیں. خالد بن ولید کی قبر آخری دنیا تو جان لگیا فرمایا ہوئے میں لکی تو قضا و قضا زحفت فرمایا میں بڑی جنگہ میں حاضر ہویا. وما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف و رمیۃ بسام و طعنۃ برمح. فرمایا میرے جسم کو ایک پالش جگہ نہیں بچی کہ تلوار کے تیر کے نیزہ نہ لگے ہوئے. وہانا موت والا فراشی حقفان فی کما یموت البعیر. فرمایا خالد چرپائی تے مر جائے گا جی میں اٹھ کے لینا بدیا مر جاندہ. میں اس موت کو بڑی جنگہ میں تلاش کیتا ہون آگے کمزور سمجھ کے آخری بات آپ نے فرمائی. فرمایا جا کے کو دلہ میرا پیغام سنانا فلا نامت آئین الجبنا. شالا کو دلہ کدی نیند نہ آئے. شالا کو دلہ تسی مراد نہیں تسی تو حضور کا میری تقریر سنانا پتہ دوست نہیں ہوتا. تسی تے شعر ہو محمد عربی دی. تسی تے شعر ہو. جنگ یرموک کے اتنا توجہ جنگ یرموک کے مہان 6 لاکھ لشکر سی جنگ یرموک کے کافران دا یا 3.5 لاکھ 3.5 لاکھ تو پکا ہے. صحابہ دی تعداد 36,000. این صحابہ مجھے تو نہ ویکھے نہ لشکر بھی کوئی نہیں تھوڑا ہے تے پگڑیاں بھی پھٹی ہوئیاں تے تلواراں بھی دندانے پے ہوئے تے صحابہ دی صحت بھی کمزور بظاہر جنگل لڑ کے مہان ہے گھوڑا کے صحابہ کے سامنے آپ کھڑا کیتا. ظاہر 6 لاکھ کا سپاہ سالار سی. وہ کہنے لگا انا قد علمنا ان ما خرجت من بلادكم الجهد والجوع فهلموا الي نعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون الى بلادكم فاذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. وہ کہنے لگا یار سانو پتہ ہے بھوک دے ننگ تانوں مدینے جو کٹ کے لے آئے تسی بھوکے ہوئے ہو. صحابہ نے گل کی
تے تواڈے کپڑے تواڈے پورے نہیں ہوندے، روٹی پوری نہیں ہوندی، اے گل تانوں مدینہ پاک چوں کٹ کے لے آئی۔ ہر فوجی نو بھیجو، میں 10 دینار سونے دے دیاں گا، سالانہ کپڑے دیاں گا، اللہ لد کے لے جاؤ اپنے اٹھا کے، چلے جاؤ واپس مدینہ پاک۔ کیوں مرن آ گئے اتھے؟ روٹی دی خاطر تے کپڑے دی خاطر، تے پریشان نہ ہونا، ایندا سال آئے گا میں پھر بھیج دیاں گا۔ بڑے بڑے صحابہ جرنیل سارے موجود، نابینے بھی موجود، اشرف مبشر بھی موجود، اور بدر والے بھی موجود، اور 86 سال عمر بن مادی کرب صحابی بھی موجود۔ جب اے گل نے تانا دیتا نا، معاذ بن جبل کہنے لگے میں نے جواب دینا، ابی بن کعب کہنے لگے میں دینا، شرحبیل کہنے لگے میں دینا، حضرت کاکا کہنے لگے میں دینا، ابو ہریرہ کہنے لگے میں دینا، اور میں حضرت خالد فرمان لگے نہیں تسی پیچھے ہٹو میں نہیں جواب۔ توجہ، تانوں پتہ ہی نہیں بھائی اسلام دا اپنا مزاج شاجی کے لیے اس دن بندے نے تو حق ہی نہیں اسلام کی ترجمانی کرے جی اٹھنے گلا نال کمی جا میں گل کر رہا ہوں مولوی صاحب نے کی کروں گا کچھ بھی نہیں کروں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے ہم نے؟ اور میرے آقا خود چاہتے ہیں بھری مجلس میں حضور کی شان بیان ہو، اور حضور جاندے جاندے گلی وچ کھڑ کے صحابہ کو کہندے سن جان دو میں کون ہاں؟ عرض کی آپ کون؟ فرمایا میں محمد بن احمد، مجھے اللہ نے محمد بنایا، میں احمد بن کے آیا، آن الماحی، اللہ نے مجھے ماہی بنا کر بھیجا، یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا کر رکھ دے گا، آن العاقب، مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، عاقب وہ ہے جس کے بعد کسی نبی نے نہیں۔ توجہ میں کہا مکانی بھی ہے توجہ نہ کر سکتا اے کہ اسلام کا مزاج بھی حضور کے خود چاہتے ہیں شادی حضور کے خود چاہتے ہیں بھرے جو مجلس ہوئے اے مسلمانہ کا جناب جلسہ ہو رہے ہوئے مسلمان ہاتھ چک کے کمن جناب کہ حضور اسی آ گئے خادم آ گئے اسی غلام آ گئے حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت ان کر کے نعرہ لائے حضور خوش ہو جائے اس کا ہوتے جب حضرت سعد بن معاذ کیا نا حضور حکم تو دیو کیسا کسرنا کی جنگ لا دیں گے حضور کا چہرہ انور کا تو پہلے بھی جواب نہیں صحابہ کہنے حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھے لگے جی 306 بندے نہ کیسا کسرنا جنگ لا دیں گے حضور خود جانے میری شان ایک مبالغہ ہوئے جب مبالغہ ہوئے تو پھر میری جب بندہ سویر جا یعنی 11 بجے تک گھروں چلیا اجے پانی نہیں پیتا میں تو انہوں ایویں جناب پریشانی ہو جاتی او جی تھکے ہو گیا جی او بڑی پیاس لگ گئی میں نے پسینہ پسینہ ہویا میں نے پانی پیتا میں نہیں پینا اس واسطے کہ تسی جی نہیں پیتا آئی سمجھ کے نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کا بندہ نہیں مرتا کمہ نال بندہ نہیں گھٹتا ہاں اللہ دکھ بیماریاں کو محفوظ فرمائے ظالمہ ظلمہ کو محفوظ فرمائے باقی کام کرنا کچھ نہیں گھٹتا بندہ کا جسم بھی کمزور نہیں ہوتا تو بندے کی پاور بھی کمزور نہیں ہوتی یہ لبیک کی پاور ہی اتنی بڑی ہے نعرہ سی تھے لا رہے ہو توڑ تک یہ کیا کرنے لگے کچھ بھی نہیں کرنے لگے حضور کا نعرہ لبیک اسلام کا مزاج سمجھو خالد بن ولید لگے ہوئے وقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا ان اولاد ما يهود من الروم فجئنا بذلك کمزور بندہ ایک گل نہیں سن سکتا خالد بن ولید گل کی تھی حضور نے فتح مکہ والے دن اینک سارے کاروباراں کو حضور نے حرام قرار دیتا خنزیر کا کاروبار نے پیسے حرام قرار دیتے شراب کا کاروبار حضور نے فرمایا کاروبار بھی حرام ہے پیسے بھی حرام بت بیچنے تے بت بنانے حضور نے فرمایا کاروبار بھی حرام ہے پیسے یہ سارے خون دی حرمت قرآن میں موجود خالد بن ولید فرمان لگے ہوئے گل یہ نہیں جی میں تم کی تھی تو کہنا سی بھوکے آیا کپڑے کی ضرورت واسطے سی آیا مدینے تو چل کے گل یہ نہیں خیر ہو گل وچ ہو رہے ہے جی میں کہنا نہ گل وچ ہو رہے وہ ہے کیوں شاید اسی گل ایویں کوئی کر رہے میں غیر ہو گل وچ ہو رہے انہیں کہا کی گل ہے سنو ذرا کمزور بندہ ہوگا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے گل سنو آپ نے فرمایا تم کیسی بھوکے نہیں ہویا انا قوم نشرب الدماء فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں کئی ساڑھے کو دل ہونا ہے بھائی جی اتنے پھولاں تے خرچہ ہویا اتنے نال تے کڑی دا بیاہ ہو سکتا ہے
میں کہا بیاواں واسطے ساڑھے 14 صاحب نے علیحدہ دی اردو صاحب نے پیسے رکھے شادی میں وہ علیحدہ کران کے کچھ شو شامی تو کرنی پڑی یہ مزاج اسلام کا پتہ نہ ہوئے نا حضور کعبے کے سامنے جب کیا نا مشرکین حضور آئے عمرہ فرمان مشرکین نے کیا نہیں مدینہ پاک کے بخار نے صحابہ کو کمزور کر دیتا حضور نے فرمایا ان کر کے چلو اللہ دے کوئی مزاج اسلام کا سمجھو کچھ وہ جی ہے فل سٹر روڈ ہوتے ضائع ہو گئے ضائع نہیں ہوئے قانون نہیں پتا ہے کھلا کا درد بھی کتنے تک کیا میری پیشی ہوتے منڈے فل سٹے تھے انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا یا شاہ جی کوئی کھلو ایوڑا ڈاٹا لگ گیا دہشت گردی کے بڑی بڑتا جرم میں منڈے نے ساری میری گڈی تے کھل سٹے تسی تے کھلا دا زخم کدھر ڈاٹا 82 بندیاں تے دہشت گردی دا پرچہ ہو گیا بھئی تسی کھل کیوں سٹے بس بھائی ابھی نہیں بڑھ میں گل یہ کر رہا سے کھلا دا کوئی درد ہویا تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا نہیں وہ بھی کورٹ کے باہر سٹے انہوں نے کورٹ کے اندر نہیں سٹے روڈ تے سٹے دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا تھا پتہ ہے کھلا نہ اتنا کچھ ہو گیا جب حضور کا دین آئے گا پھر کی ہوئے گا کوئی سمجھو ساڑی کرنا اس کی اہمیں نرات سمجھو اسی اہمیں لگے پھرتے ہیں نا ایسے اسلام کے مزاج میں سمجھو میں شیخو پورے گیا تو مجھے شریعہ پڑھا کے رات چھوڑے تو کہیے جناب ہم سنیا نیٹ ہوتے یہ جی کیا ہو رہا ہے میں کہا انہوں دسو یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو تجھے سمجھ نہیں آ بہت دلال جب تجھے پتہ نہیں کہ بلا دے بیگ ایک مفتی ہیں بھی بڑے ہوتے تو چار کٹھے ہو گئے نا گروپ بنا کے اس پتہ لگتا پورے پاکستان میں مفتی چلا رہا ہے کیبل ہوتے بیگ میرا خیال بھی یہ مسئلہ ہے تم اپنا خیال ہو رہا کوڑ تینوں تو اسلام کے مزاج نہیں پتا تو کلا کیوں کرنا اور خالد بن ولید کل کی تھی فرمایا نا قوم نشرب الدماء کیوں جی 36,000 اسے صحابہ موجود کسی ایک نے بھی استغفر اللہ نہیں پڑھا انہوں نے کہا جناب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں توبہ 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 خون کو خنزیر کے گوشت سے پہلے اللہ نے حرام قرار دیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت سے پہلے اللہ نے خون کو حرام قرار دیا لیکن 36,000 سے بڑے قاری بھی موجود معاذ بن جبل سے عالم بھی موجود ابی بن کعب سے قاری بھی موجود حضرت کاکا جیسے مجاہد بھی موجود جنہیں شیر کے منہ میں اپنا ہاتھ پا دے سن اے جو بڑے بڑے شیر ابو ہریرہ سے حافظ الحدیث بھی موجود کسی نے بھی خالد بن ولید نہیں کیا آپ کیا کر رہے ہیں پیچھے ٹھنڈی بھی کسی نہیں پائی یا آپ کیا بات کر رہے ہیں ہم خون کا ہم پیتے ہیں خون تو اسلام میں حرام ہے پتہ ہی نہیں دین کا تو پھر ترجمانی کیوں کرتے ہو خالد سیف من سیوف اللہ آپ نے فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں اتنے کیوں آئے انہو بلغنا ان اولاد ماتیب من دم الروم فرمایا سی چونکہ خون پینے دے آدیاں مدینہ اللہ کے خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو توڑا خون بڑا مزدار ہے اور سمجھ آئی اے خالد بن ولید گل کی تھی فرمایا فجینا بذالک آپ نے فرمایا پتر اسی آیا خون پین ہن گل کر بس اتنی بات ہے وائنجن کمر لگ گیا انہیں کہا سی کہ سوچ ہی نہیں سکتے سی عرب ساڑھے سامنے کھڑے ہو کے گل کرنگے آپ نے فرمایا ادھو تک نہیں سی سوچ سکتے جدو تک حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ پڑھیا اور گل کر کے نکل گیا ایتھے پھر توجہ ایتھے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہباز ہے یا حیدر رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ بیٹھ جاؤ بس میں کل کھاڑ لگا بالکل بیٹھ جاؤ بسم اللہ بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي عند ابن ابي هذا وكان مصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاذان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداد وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلام فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وعند القد لا يظن بنا شيئا غير
غير أنه لم يكن يذم زواجا ولا يمدح الدنيا ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لقدمه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب طلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إمام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاء وإذا فرح قد ترفع جلد ضحك التبسم يفتر عن مثل حق العلماء. سانو بڑی گرمی لگ گئی اسی بڑی مشکل ہے نا. امام حسن فرما لیں ساری زندگی میرے نانا جان نے آرام نہیں پایا. اٹھو دین کا کام کرو. اے میں راستے قبرستان کا دیکھتا ہے تے چونی بھی دیکھیا باہر گندگی دے ڈھیر لگے دیوار نال اندر خفتگان خاک او لیٹے ہوئے او کیویں کہاں سانو بدبو آندی ہے چپ چپ دینا اینجے لٹیا جانا ہے. آنا اتھے رسول اللہ نے انہیں آج موقع ہے آج حضور نال وفات ہی کام کرو. اے کان بند کر دو اے کان بند کر دو. شاہ جی کوئی بندہ کسی نے گھر آوے تو ماں پہ وہ بیٹھے ہوئے وہ اپنی زنانی میں دی ناڑ ہوئے تو کہے وہ زنانی کہے اے تیری ماں نہیں میں تیری ماں ہاں. بندہ اسے کو دلیل پوچھے گا کوئی اپنی ماں کے سامنے کہ تو میری ماں کیوں نہیں. جو بندہ انہیں جتیاں مار کے گھروں کٹے گا تو میری ماں کے تو میری ماں کیا بیٹھی. وہ بندہ ناڑ کہے اے تیرا پیو نہیں میں تیرا پیو ہاں. اسے کو دلیل پوچھے گا تو میرا کیوں پیو ہے یا انہوں گوڑی مار دے گا مطلب ہے میں حرامی ہاں تو میرا پیو ہے میرا پیو ہوتا ہے گھر بیٹھا یار باپ تے ماں دے نال اتنی غیرت ہوے یہ تے کوئی بات نہیں نا. ہاں جی تے حضور جب فرما دیتا میں آخری نبی ہاں کسی کو ایسی کی دلیل مانگی دسواں ذرا توجہ آخری حضور نے ختم نبوت ہوتے پتہ کتنی بڑی دلیل دی تھی. فرمایا انی اشهد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. حضور دیکھا نہیں فرما دے مجھے قیمت کوئی نہیں دو میں جہاں ہے. حضور فرما دے میں خود گواہی دیتا ہوں کتنی. فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آیا. تو کل رہ گئے اس کے بعد کی گلت تسی سمجھے جی فلاں بھی سن لو فلاں بھی سن لو فلاں بھی سن لو کیا باتیں آپ لوگ کرتے ہیں. اور 45 سال کے بعد پھر پاکوں سے نکالنا چاہتے ہیں یہ لوگ. 45 سال پہلے امت مسلمان نے مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا. جس کو بہت مرزائیوں کے ساتھ پیار ہے وہ خود مرزائی ہو جائے اور پاکستان سے نکل جائے. پاکستان تو بنے محمد عربی کے ناموس اور عزت کے لیے بنا. ہمیں کسی کی کوئی غرض نہیں ہے. حضور کی عزت آبرو اور ختم نبوت کے بارے میں کسی کو چون کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بس انہیں جانا ہاتھ چکے انہیں جانا ہاتھ چکے انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا بس انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. از اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی جو ہے حدیث نقل کرنے کے بعد فتاوی رضویہ غلام اندر پھر آگے گل کی تھی. فرمایا محمد رسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت فرمانے حضور دے دار دے جتنے کتے انہوں نے میں کم تر کتا. کئی نات خان نات پڑھ جانا جی وہ جڑا شیر ہے کہ تو اس سے کتے آزاد پھرتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں کہ شہدہ آزاد پھرتے ہیں تو اس سے عاشق آزاد پھرتے ہیں. کمینے تجھے پتہ نہیں وہ کتا کس بارگاہ کی نسبت سے آزاد ہوتے کا ہے. وہاں تو حضور فرما دے یہ میرا کتا اس سے بڑا اعزاز ہی کائنات میں. کہیں انہوں بڑا جناب عشق چڑھے ہوتا. میں نے ایک مولانا نے جڑے تھے پڑھتے رہے بریلی شریف مولانا مصطفیٰ رضا خان کو اعلیٰ حضرت بریلوی دے صاحبزادے کو کہنے انہوں نے سامنے کسی نات خان نے شعر پڑھیا کہ کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا. اس نے کوئی پڑھ دیتا تو ان سے شہدہ آزاد پھرتے. اعلیٰ حضرت دے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان کھڑے ہو گئے اور ماں ہو چلے آؤ اے میرے ابے نے نہیں گل کی تھی وہ گل کر کے میرے ابے نے کی تھی. میرے ابے نے کہا تجھ سے کتے آزاد یہ گل عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت
عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت پھر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نا کہ اپنی غلامی کا اظہار کیوں کیتا. محمد رسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا بعدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان گواہی دیتا ہے، اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات و ارض بھی ہے اور حاملان عرش بھی ہیں، اور عرش عظیم کا مالک خود اس پر گواہ ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا. اعلیٰ حضرت کہنے حضور ریت رہ گئی سی، ریت آپ نے ذکر نہیں فرمایا کہ یہ آپ کی بارگاہ اتنا کتا کہنا ہے میں ریت کے ذرے کی تعداد کے برابر. اعلیٰ حضرت کہنے حضور میں بھی گواہی دیتا، اور جتنے آسمان کے ستارے انہوں نے برابر یا رسول اللہ میں بھی گواہی دیتا. جتنے فرشتے زمین آسمان ہے جی یا اللہ میں انہوں فرشتوں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا. جنہوں فرشتے اللہ دا عرش مبارک تھامے ہویا میں انہوں فرشتوں کی تعداد کے برابر بھی گواہی دینا. خود میرا مالک اس پر گواہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں جانا. یہ ہے جی مسئلہ ختم نبوت جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا. اس واسطے یہ کانفرنس ہم نے اس لیے نہیں کی آپ کو مسئلہ یاد کرائیں. یہ مسئلہ تو ایسے ہے جو کھوتا بھی جانتا ہوئے جتے تھے حضور صلی حضرت یعفور بھی جانتے ہوئے. میرے آقا جس گدے تھے سوار ہونے والا حضرت یعفور جو باتیں حضور کے بارے میں کہتے ہیں نا آپ نے کسی کو علم کا کمانڈا ہے کسی کو تقوی کا کمانڈا ہے. جہاں حضرت یعفور نے پیشاب کیا نا وہ پیشاب جس دھرتی پر کیا جس مٹی پر کیا اس مٹی کے ذرے بھی میرے جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں. تسی تو بڑے معزز ہو رہے ہو میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے جیسے اربا بھی اتنے قربان ہو جاننا پھر انہیں ذرے کی تعداد اور افضل سے اعلیٰ ایتھے رکھو میں یار. مولوی کون ہوتے ہیں؟ میرے جیسے انپڑھ مولوی وہ اٹھ کے دسے گا حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. میرے جیسے مولوی دسے گا کہ حضور یہاں سے درود سنتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے. مولوی بیچارے کیا کام ہوتے ہیں؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدد خواہ ہر نبی و ولی ہے. ابے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے. میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا بسمی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی بھی. توجہ لوہارا نے خود لے کے اتنے تک لوہارا نے خود لے کے اتنے تک جڑے تسی اپنے پیٹرول خرچ کیتے اپنا وقت خرچ کیتا پھولاں دے پیسے لائے. میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا آ گیا تواڈے سامنے. یہ ساری زندگی دا مقصد محنت تک ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تمنا ہے فرما یہ روز معاشر. حضور کے پاس اتنی تمنا ہے کہ قیامت والے دن آپ فرما دیں یہ اپنا ہی ہے جانے دو یہ اپنا ہی ہے جانے دو. وانا افضل الناس خروجا الى بعثوا وانا قائدهم الى وفدوا وانا خطيبهم الى انصتوا وانا شفيعهم الى حبسوا وانا مبشرهم الى يئسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر اندر سے میں باہر آؤں گا. جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی حضور فرماتے ہیں قیادت اس دن میری ہوگی. آج حضور کے بارے گل کرو توجہ ہے حالات نہیں ٹھیک. یہ قیامت والے دن جڑا بے وفا ہے وہ کہے گا حضور میری سفارش کرو تے حضور فرمان آج تو بالکل ہی حالات کوئی نہیں ٹھیک. آج کے اللہ صفت انتقام نال جلوہ کرے. آج کے انبیاء اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ ذبو الی غیری نفسی نفسی. یہ اس دن حضور نے فرمان دیتا آج تو بالکل حالات نہیں ٹھیک. کی لڑایا جب میری عزت کی گل سی گھروں نہ نکلا. آج لوگ ہے قیامت کی شرمندگی کرو ایڈی ایڈی زمانہ کٹ کے حضور سانو بھی پانی پلاؤ ہو دے تو سر تو یہ میرے آقا نے ایک بار ہی فرما دیتا نا کہ جدو میں نے گستاخ میری میں نے تیرے خلاف گلا کرنا والی چوڑی پاکستان جو جا رہی سی تو کتے سی کی کہو گے جی میں تو پتر کا بیاہ کر رہے تھے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. ساڑھی لبیک تے کو مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں. نہ اقتدار مقصد ہے. اقتدار حضور دا دین آوے والی خاطر میں تے ہن بھی مسیحی جھاڑو دینا پوچھ لو منڈے کو میری زندگی دا سب تو بہترین موقع ملے میں مسجد جھاڑو دینا تیرا دیندا بھی سہری ہے تاکہ ویکھن والا کوئی نہ ہو. اے میری زندگی دا اعزاز ہے کہ میں اللہ دے گھر میرے جے بندہ. لیکن اقبال کہنا کہ
جب نام اکبر الہ آبادی جب وہ وقت اٹھ گئی دل سے آئین حجازی کی جب دین کی قدر ہی بندے ہاتھ چلی جائے قرآن کو بھی جناب اپنا رہبر رہنما سمجھے اسلام کو بڑھ بھی بیدار ہو گئے کہ اردو نصارہ دی ایجنٹیاں کرے غیر مسلموں کے یہاں کون سا حق ہے جو غیر مسلموں کو نہیں مل رہا بتاؤ ذرا کیڑا غیر مسلم تھے تانگے پاکستان کی سب تو بڑا غیر اقلیت دے حقوق کیوں بھی ایک اس نے کی تھی لیکن یہ گل یاد رکھے ٹرمپ تو لے کے تھے تک سارے سن لو اقلیت اپنی مرضی نہ رہن اپنے مکان بنان کھان پین اپنی فیکٹریاں بنان جنہیں روٹیاں کھان شامی کھان ککڑ کھان داڑا کھان سانو کوئی غرض نہیں لیکن حضور دے بارے جنہیں گل کی تھی ان کی بچ کوئی نہیں ہاں جی توجہ بس میں کام ختم کرنے لگا قیامت والے دن حضور فرمانے مانا خطیب و میدان صدر فرمایا کہ نقشبی ازان نبی اور رسول سارے صدیقین شہداء سارے صالحین ساری امت چپ ہون گیا حضور فرماتے ہیں اسے رب نہ میں گل کروں یار انہیں دے بارے تسی سوچ سوچ کے محبت کرتے ہو میں اس کو پوچھ رہا ہوں تو اپنے دل کو پوچھا کر اقبال کہتا نشان راز عقل ہزار ہیلا مکوس اقبال کہتا عقل کو کبھی بھی حضور کا پتہ نہ پوچھا کر یہ ہزارہ ہیلے بنا کے تینوں گھروں بھی نہیں نکل دے گی حضور اگر یہ غیرت کرتے لوگ میں جب اندر چلا گیا سی کہتے یار مولانا ڈکیتی کر کے گئے انہوں نے نہیں مولانا بندے قتل کیتے انہوں نے کہا نہیں مولانا کسی فیکٹ کا نام دیا ہے انہوں نے کہا نہیں مولانا کدھر جناب کسی کی زمین پہ قبضہ کیتا انہوں نے کہا نہیں مولانا اور کی کرتوت کیتے کوئی برے کام کیتے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تسی ایک بندے کو کیوں اندر پایا کہتے جس واسطے پایا تو لبیک نے نعرہ لاتا ہے تسی کہنا سی اگر یہ جرم ہے تو پھر اس بھی آ جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سارے کھڑے ہو جاؤ نعرہ لائیے بس کل کو کھڑے ہو جاؤ سارے تاجدار ختم نبوت ہاتھ چک کے بھائی بولے ہاتھ چک کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا